بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ خان صاحب نے کل ارشاد فرمایا کہ حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کے ساتھ ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں گزشتہ ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے چند روز سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو اس حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ معاملات اچھے اور طے نہیں ہوں گے، اور یہ انہوں نے کل اظہار بھی کیا اور اعتراف بھی کیا کہ عوامی مقبولیت اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، لیکن جب تک ان کے ساتھ معاملات درست نہ ہوں اقتدار کا حصول ناممکن ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ایک اور بات انہوں نے فرمائی کہ ابھی الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے، جبکہ خان صاحب نے چند روز قبل یہ کہا تھا کہ مارچ یا اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروا دے گی۔ خان صاحب اپنے ہی بیانیے کے اوپر 2-4 روز کے بعد نئی بات سامنے لے آتے ہیں اور پچھلی بات کو خود ہی اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو ابھی ریٹائرڈ ہوئے میرے خیال 1 ماہ بڑی مشکل سے ہوا ہے، اور صبح شام خان صاحب جیسے ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور اس کا اظہار باجوہ صاحب جو ہیں وہ ملک کے ایک سینئر ترین صحافی سے ملاقات کے دوران انہوں نے کیا، انہوں نے بتایا اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس حوالے سے مطلب میرے بارے میں اتنی زیادہ ٹرولنگ کریں گے۔ اس پر وہ دکھی اور پریشان نظر آئے۔ جو ان پر الزام لگایا گیا ان کے ایسٹس کے حوالے سے، اس کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے جب میری تنخواہ 1400 تھی اس وقت سے لے کر میں نے ساری اس کی فراضی کروا رہا ہوں، اور عوام کے سامنے میرے ساتھ لائے جائیں گے۔ میں پاکستان میں ہی ہوں، میں ملک سے باہر شفٹ نہیں ہو رہا۔ اور کچھ خان صاحب کے ٹیم کے بارے میں تعریفیں کی انہوں نے، جیسے بیرسٹر فروغ نسیم اور حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس دیے انہوں نے، اور اسی طرح شہزاد اکبر اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ٹیم کے یہ جو لوگ تھے یہ ان کی ناکامی کا باعث تھے۔ مجھے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نت نئی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں تو اس پر بھی بات کریں، تو میں نے کہا یہ میرا موقف نہیں ہے اور یہ میرے ایجنڈے میں نہیں ہے، کیونکہ موضوع میرا موجودہ سیاست ہوتی ہے۔ آڈیو ویڈیوز جو ہے وہ ہر ایک کا ذاتی عمل ہے، اور میں خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کے ذاتیات کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں اچھالنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ملک کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے کوئی سکینڈلائز جو نہیں رہا ماضی کے اندر، اس لیے یہ ٹاپک نہیں بنتا۔ بہرحال ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے حوالے سے کل سے بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سٹوری ہے کیا؟ ایک تو خان صاحب نے بھی کل یہ فرما دیا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جا رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو لا کر غلطی کی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور مزید یہ 2.5 سال کے لیے، اچھا یہ ٹائم فریم بھی خود ہی دے رہے ہیں کہ یہ 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت لا کر ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ہی شب رضا زیدی صاحب تھے جو ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک گزشتہ دن میرا گزشتہ رات ایک نجی چینل کے پروگرام میں یہ بات کی تھی، جس کو انہوں نے پک کر لیا اور اس کے بعد اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا صرف کہ شاید یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائیں اور جو تھوڑی سی لمبی چلے گی۔ تو انہوں نے اتنی بات کی، لیکن کل سے فواد چودھری صاحب نے اور خان صاحب نے اٹ سیلف جو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آخر مجھے بھی کچھ سیاست کے اندر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا اب تک ماشاءاللہ اندازہ ہو چکا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تحریک انصاف اس وقت آرگنائزڈ جماعت ہے پاکستان کے اندر، کوئی جماعت اتنی آرگنائزڈ نہیں ہے۔
مین اسٹریم لائن میڈیا، سوشل میڈیا، اس پر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سچویشن کو اچانک تبدیل کر کے اور بڑا اس کو ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں۔ یہ فن کسی بھی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں پاکستان کی ان میں نہیں ہے۔ آپ ذرا اپوزیشن لیڈر دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی اپوزیشن کرتے ہیں سارے لوگ، لیکن اس طرح کا کوئی اپوزیشن لیڈر آپ کو نہیں ملے گا جو روزانہ کی بنیاد پر حکومت میں تھے تب بھی، حکومت میں نہیں ہے تو تب بھی روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی پہ یا جو سوشل میڈیا پر آ کر اپنا بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور اس کا ایک تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ خان صاحب بیماری کی حالت میں جس انداز میں وہ چلا بھی نہیں جا رہا ان سے، اس کے باوجود وہ ڈیلی آ کر اپنا میڈیا کے اوپر کبھی صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز اتنی وہ مینٹین رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کوئی گیپ نہیں آنے دیتے۔ جو اس سے قبل دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی ایک آدھ بیان کبھی کبھار دے دیتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات، ابھی میاں نواز صاحب کو دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، بہت کم بیان آتے ہیں۔ تو حکومت میں جب خان صاحب تھے تو اس وقت بھی ان کا یہی حال تھا، اور آج اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو تب بھی انہوں نے ایک انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ میں اکثر ہی کہتا تھا کہ انہوں نے عوام کے ساتھ ایک اپنا رابطہ بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے شوشے سے خان صاحب کو خوف کیا ہے اور خان صاحب کو نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں گے۔ منصوبہ جو تھا وہ ان کے ذہن میں ہے کہ جی منصوبہ یہ ہے کہ آئندہ 3-4 ماہ کے بعد ٹیکنوکریٹس کا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا اعلان کر کے اس کو لمبے عرصے کے لیے، تقریباً 2.5 سال کا تو فواد چودھری صاحب نے کہا، لیکن 1.5-2 سال کے لیے ان کو رکھا جائے گا تاکہ وہ ملک کے لیے مشکل معاشی فیصلے کر سکیں۔ موجودہ حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے مشکل معاشی فیصلے کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عوام کے اندر جو ان کی ایک ریپیوٹ تھی یا عوام کے اندر ایک پذیرائی تھی ماضی کے اندر، یہ ایک شہرت تھی، وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور خان صاحب نے اس صورتحال کو اچھا انجوائے کیا، اور اس کو وہ کیش بھی کروانا چاہتے تھے سیاسی لحاظ سے کہ ان کی جتنی یہ ڈی فیم ہوں گے اتنا ہی میری آلریڈی شہرت بہت زیادہ ہے، تو الیکشن جتنی جلدی ہوں گے اس کا فائدہ ہے کہ میں دوبارہ اقتدار۔ اب ایک صرف پوائنٹ سمجھنے والا ہے، یہ 8 ماہ کے اندر معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے، تو اب تھوڑا سا فرق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کیس خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس وقت جو معیشت کی بری حالت ہے، کیا معیشت کو سنبھال سکیں گے باوجود اس کے کہ اس حکومت کے چائنا کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ روابط بڑے اچھے اور معقول ہیں، اس کے باوجود وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور معیشت اتنی نہیں سنبھل رہی۔ خان صاحب کے امریکہ کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ وہ روابط بھی نہیں ہیں، تو کس بنیاد پر یہ معیشت کو بہتر کر لیں گے؟ اس لیے مطلب ہے کہ یہ بہتر ہے، اور ادارے بھی شاید یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ان کے عالمی سطح پر روابط بھی بہت مناسب، اگر خان صاحب کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، اگر وہ بہت زیادہ فائنانس اکٹھی نہیں کر پا رہے تو اگر خان صاحب آ گئے تو پھر ہے بھی مرضی کے مالک، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اب اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آتی ہے، جیسے میں نے کہا خان صاحب کو ایک نقصان تو ہو گیا کہ الیکشن لیٹ ہوں گے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ 2-4 ماہ کے بعد حکومت، عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے جو اقدامات تھے، جو عوام مخالف اقدامات تھے معاشی لحاظ سے، ان کو بھول جائے گی اور سارا ملبہ ڈال دے گی نگران سیٹ اپ کے اوپر، اور پھر جب الیکشن ہو گئے تو آٹومیٹکلی دونوں کی فیم آلموسٹ ایک جیسی ہوگی۔ ایک تو خان صاحب جتنا الیکشن لیٹ ہوگا ان کے لیے نقصان دہ یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے سامنے آتی جائے گی جس کا سیاسی لحاظ سے ان کو نقصان ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ خان صاحب نے 3.5-4 سال جو معیشت کا حال رکھا، اس پر شب رضا زیدی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی اسی پروگرام کے اندر جس میں انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ
خان صاحب اور ہم بھی وہ نہیں ڈلیور کر سکے جو ایک وعدہ کیا تھا، جو ہم سوچ رہے تھے، لیکن وہ ہم سے بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں تھے اور ان کے ایک بڑے اہم عہدیدار تھے۔ اگر وہ بہت مطمئن ہوتے تو میرا خیال ہے ان کی سائڈ لیتے، لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے مشکل فیصلے کیے تو ایک لمحے کے لیے عوام وہ 3.5 سال کے عرصے کے جو سخت معاشی فیصلے تھے خان صاحب کے، وہ بھول گئی۔ اسی طرح یہی ہوگا کہ جب یہ عبوری سیٹ اپ آئے گا، نگران سیٹ اپ، اور اگر وہ لمبا چلتا ہے اور اس میں رہ کر وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف کو نگران سیٹ اپ کے ساتھ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا کام کرنے کے حوالے سے، وہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کام کرتی ہیں، نگران سیٹ اپ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نگران سیٹ اپ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کام کرنے کے حوالے سے، جب یہ شروع کے اندر انہوں نے اسمبلی ریزالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا پی ڈی ایم نے، تو ہوگا کیا کہ لوگ بھول جائیں گے کہ جی پی ڈی ایم نے عوام کے جو حق میں تھے وہ فیصلے نہیں کیے، پیٹرول مہنگا ہوا، مہنگائی عروج پہ چلے گی، اور وہ سارا ملبہ آ جائے گا نگران سیٹ اپ کے اوپر، اور یہ بھی پاک صاف ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب بھی 3.5 سال کے عرصے میں جو کرتے رہے ہیں معیشت کے ساتھ، وہ بھی سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب الیکشنز ہوں گے دونوں برابری بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس سٹیج پہ الیکشن ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو خان صاحب ایک سہانا سپنا سوچ رہے ہیں کہ 2 تائی اکثریت کا، جو کہ میں پہلے بھی انکار کر چکا ہوں اور میں ڈس ایگری ہوں اس سے، کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے یا ریاست کبھی بھی کسی کو 2 تائی اکثریت دے کر اپنے آپ کو، ملک کو، عوام کو، کسی بھی سیاسی جماعت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گی کہ وہ اپنے بلیک میلنگ میں من پسند کے فیصلے کر کے سب کو ڈرا کے رکھیں، تو یہ پاسبل تھا ہی نہیں، یہ اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ لیکن اگر ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ جیسے کہ آج کل یہ ایک ٹیسٹ لگا کے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، اگر ہوا تو اس میں خان صاحب کو نقصان ہی نقصان ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے پھر کوئی اچھی خبر نکل سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔